شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا سربراہی اجلاس 2025 چین کے شہر تھیانجن میں 31 اگست سے 1 ستمبر تک منعقد ہوگا۔ SCO 24 برس قبل چین اور اس کے 5 پڑوسی ممالک نے قائم کی تھی۔ آج یہ تنظیم 10 رکن ریاستوں، 2 مبصر ممالک اور ایشیا، یورپ اور افریقہ سے 14 مذاکراتی شراکت داروں پر مشتمل ہے۔ یہ اب ایک ایسی علاقائی تعاون تنظیم ہے جس کا دائرہ کار آبادی اور جغرافیہ دونوں لحاظ سے وسیع ہے۔ یہ ترقی کے سب سے زیادہ مواقع فراہم کرتی ہے۔ SCO پلیٹ فارم SCO ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ممالک اپنے تعاون کو مزید گہرائی اور وسعت دے سکتے ہیں۔ عالمی نقطہ نظر سے دیکھیں تو SCO ان پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے جو دنیا کے متعدد ترقی پذیر ممالک کو ایک متبادل فراہم کرتا ہے۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے SCO کا مستقبل بہت روشن ہے۔ میں خبروں کو باقاعدگی سے دیکھتی ہوں، خاص طور پر جب بات عالمی سطح کے بڑے سربراہ اجلاسوں کی ہو رہی ہو، جیسا کہ اب تھیانجن میں ہونے جا رہا ہے۔ SCO محض باتوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ممالک کے درمیان تعاون، سلامتی، تجارت اور ترقی کا عملی قدم ہے۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے میرے لیے ضروری ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تاکہ لوگ آسانی سے کام کر سکیں، سفر کر سکیں اور ترقی کر سکیں۔ SCO تھیانجن سمٹ جیسے اجلاس دنیا میں استحکام اور ترقی کے امکانات بڑھاتے ہیں۔ تھیانجن میں ہونے والا یہ اجلاس عالمی سطح پر ایک اہم اور نمایاں واقعہ ہے۔ آج کے پیچیدہ جغرافیائی سیاسی حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ شریک ممالک کے رہنما علاقائی سلامتی، تعلیم، ماحولیات اور ثقافت پر بات کریں۔ میں شمولیت کے خواہاں ممالک کی بڑھتی ہوئی تعداد اس تنظیم کی معاشی، سیاسی اور سفارتی طاقت کو اجاگر کرتی ہے۔ رکنیت حاصل کرنے سے ممالک کو ثقافتی، ابلاغی اور تعلیمی تعلقات کے ساتھ ساتھ تجربات اور تربیت کے تبادلے کے مواقع بھی میسر آتے ہیں۔ باہمی اعتماد کی بنیاد پر SCO ایک ایسا ماڈل بن چکی ہے جس سے دنیا سیکھ سکتی ہے۔